پھر صبح کیا ہنسی ہے سما دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنائے فضا عرش سے ساتھ رہوں. السلام علیکم پاکستانی. گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ میں سبھی کا آغاز کرتی ہوں. جی ناظرین، صبح آف کورس موسم کی تبدیلی جو ہے وہ بہت افیکٹڈ ہے. آج اسی موضوع پہ ہم بات بھی کریں گے جو زیادہ فلو وغیرہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے آف کورس میں آپ کے جب انٹریکشن میں آئی ہوں تو میں آپ سے خوبصورت سا میسیج بھی شیئر کروں گی. لیکن کل میرے ساتھ بڑا ہی جو ہے نا دکھی جو ہے نا سانحہ ہو گیا، اور میں اب نہ کبھی بھی آپ کو ایسے میسیج شیئر نہیں کروں گی جس سے میں بھی رہوں اور آپ بھی رہوں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جب کوئی کال کر کے مجھے رونے لگتا ہے نا تو میرا دل بڑا خفا ہو جاتا ہے. کل عرش کو کیونکہ میرا نمبر نہیں ہوتا، عرش کا نمبر ہوتا ہے، تو کہہ رہے سبھی سے بات کروا دیں. مہوش کہہ رہی ہے، میں بتا دوں مہوش آپ ہی نہیں تھی، تو رو رہی، وہ کہہ رہے سبھی بات کر رہی ہے یار، رو رہی ہے. میں لوگ کون رو رہا ہے؟ اب میں سمجھی میرا کوئی رشتہ دار ہے جو میری بہنوں سے ایک محبت ہے، میری بہن بھائیوں سے، بھانجے بھتیجوں سے. میرا اللہ خیر کرے کون رو رہا ہے؟ کہہ رہے یار وہ مہوش سے بات کر. اب میں پھر پوچھوں بولے مہوش کون ہے؟ میں فیملی میں دماغ چلانے لگے. تو کہہ رہے یار یہ رو رہی ہے تو ان سے بات کرنا. وہ مہوش جب ایشل کی مما کا نا، میں نے فوراً کہا اچھا لاؤ بات کرواؤ. تو میں نے بات کی تو وہ ان کا گلا پورا بھرا ہوا اور رک کے بات کر رہی تھی. میں نے کہا بہن کیا ہو گیا؟ کہہ رہی جو اس دن آپ نے میسیج کیا تھا نا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. اور میری زندگی کو آپ نے دہرایا اور ایسے وہ میں ہکا بکا ایک دم، میں بھی سناٹے میں. اس کے بعد وہ میں نے کہا نہیں، میں تو ایک رینڈم ایک جنرلی جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ گفتگو کرتی ہوں. تو ہوتا ہے ایسا، صحیح ظاہر بات ہے. بہت سارے لوگ، کسی کی وائف چھوڑ جاتی، کسی کے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کے بعد اس سے بات ہی نہیں ہوئی اور وہ رونا لگ گئی پھوٹ کے. اور اس سے فون ہی اس نے ظاہر بات ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا. میری بھی ہمت نہیں ہوئی کال کرنے کی. پھر میں بھی خاموش ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ گئی. میرا دماغ ڈسٹرب سا ہو گیا. میں نے کہا یار میں اب نہ نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، چھوڑیں آپ لوگوں سے، میں ناراض ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ امیاں ہیں، اب آپ کے بچپن کے لوگ آپ سے بچھڑ گئے. تو میں اگر کوئی بات کرتی ہوں تو آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جو اپنے نا یہ اللہ نے یہ بازو کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے، بھائی جو ہے وہ ایک بازو ہوتا ہے، یہ جملے ہوتے ہیں. ماں باپ ایک سایہ ہوتے ہیں، شیلٹر ہوتا ہے. تو یہ رشتے بڑے اللہ پاک نے اتارے ہمارے لیے، بہن بھائی، چاچا ماما، خالہ پھپھی. اب انگریزوں میں تو صرف آنٹی انکل چلتا ہے، ایسا ہی ہے. تو کبھی ان کو دیکھا کہ کبھی فوت ہو جاتے تو ان پہ کوئی، میں مر گئے یوں بولوں، کہ وہ ان کا رونا بھی کیسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسے بے حسی سا لگتا ہے. تو مجھے نہیں پتا، ہم لوگوں کے دل میں ظاہر بات محبت ہوتی ہے. ہمارا بیٹا کسی کا اللہ نہ کرے بیٹا بھی بچھڑ جائے تو اس کی ماں کا تو میں کہتی ہوں اس کی زندگی اس کے باپ کی ختم ہو جاتی ہے، اور وقت سے پہلے بوڑھا بھی ہو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. تو میں آپ کو دکھی تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن پلیز آپ اتنا نہ روئیں اور نہ اتنا وہ ہو. اللہ نے ایک سائیکل بنائی ہے جس سے ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی ہے، ایک زندگی کی سائیکل، ایک نیچر ہے، آنا ہے تو جانا بھی ہے. بالکل اسی طرح جیسے گھر سے کوئی لوگ نوکری کے لیے آتے ہیں اور آخر پلٹ کے ہم اپنے گھر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم کدھر سے آئیں اور واپس ادھر ہی جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب بالکل نہیں دکھی ہونا. میں آپ کو دکھ دینے کے لیے نئی مارننگ شو کرتی، آپ کے ساتھ آپ کی یادیں شیئر کرتی ہوں. اچھا چلیے، زندگی میں ایک چھوٹا سا، میں آپ کو زیادہ لمبا نہیں، چھوٹا سا بات بتاؤں گی کہ لوگ جو ہے نا سب سینسیبل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جان کر ایسی حرکت کرتے ہیں کسی کی ویلیو گرانے کے لیے. ایک مگر میں دیکھیں، جانوروں سے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، اللہ کی کائنات نیچر سے ہم سیکھتے ہیں. صبح صبح چڑیاں کبھی وہ چیزیں جمع نہیں کرتی اللہ پاک کی کائنات، وہ جا کے سارا دن پرندے کھاتے ہیں اور آخر کار گھر آ جاتے ہیں. ایسا تو نہیں وہ جمع کرتے رہتے، ان میں کسی نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں جمع کرتے. ان کو توکل خدا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو پھر روز رزق ملتا ہے، کھاتے ہیں اور پھر صبح صبح اٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں مغرب کے بعد. ان کی زندگی آپ نے دیکھی ہوگی، پودوں کا بھی دیکھیں، ہرا
वो ये नहीं देखती कि मैं किसको, इस हिंदू को दूं साया, गुनाहगार को दूं, अच्छे को दूं, वो साया सबको देते हैं। कायनात बड़ी खूबसूरत है। उन्होंने भी आखिरकार पत्तों ने झड़ के सूखी जाना होता, ख़त्म हो जाना होता। एक मगरमच्छ पानी से निकलता है और आपने देखा होगा वो मुंह खोल के थोड़ी देर रहता है और फिर परिंदे आते हैं तो उसके दांतों में उसके गोश्त जो फंसा होता है वो चुभते हैं। एक मगरमच्छ, एक जानवर को पता है कि मैं इसको नहीं खाऊं। क्यों? क्योंकि ये मुझे फ़ायदा दे रहा है। फ़ायदा क्या? कि अगर वो गोश्त उसकी दांतों की, अपनी नोक, चोंच की नोक से ना निकाले, वो ख़ास बर्ड होता है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा परिंदे का, तो वो छोटे छोटे होते, इतने प्यारे, वो जब मगरमच्छ चाहे तो उसको खा सकता है, लेकिन वो कई कई घंटों तक मुंह खोल के रखता है। और परिंदे आते हैं, कॉन्फिडेंटली आते हैं, और उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, नोक वाले, उनमें वो गोश्त जो फंस जाता है वो निकालते हैं। देखिए यार, एक मगरमच्छ भी इतना, एक जानवर भी इतना सेंसिबल है कि ये मुझे फ़ायदा दे रहा है, इसको नुकसान नहीं देना। लेकिन इंसान नहीं समझ रहा। हम लोग ऐसे लोग हैं कि अगर हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है तो हम कहते हैं पहले तो इसको ख़त्म करो, रिप्लेस, पहले इसको हटाओ, इससे ज़्यादा मैं कर लूँ, मैं इससे अच्छा कर लूँगा, दिस आर रिप्लेस, हटाओ इसको। और जो फ़ायदा दे रहे होते हैं उसके सारे दुश्मन बन जाते हैं। उफ, दिस इज अ रियलिटी। ऑफिस में चले जाएं, इदारों में चले जाएं, जो ज़्यादा बहू अच्छा काम करेगी उसके लिए इतनी तकलीफें बन जाती हैं। ऐसा है कि नहीं? बहन भाई कवारेपन में तो गुजारा कर लेते, शादी के बाद उनमें भी कंपटीशन है, मैं बेटर, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता उसकी मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं। मगरमच्छ को भी पता है कि ये मुझे फ़ायदा दे रहा है, मेरे दांत से गंदगी निकाल रहा है, मुझे, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं इस तकलीफ़ में मुब्तला होकर मर जाऊँगा। लेकिन इंसान कमज़र्फ़ है, इंसान मतलबी है, इंसान खुद गर्ज है, मतलब परस्त है। उसका काम निकले आपसे, उसके बाद वो आपने किक लगानी है उसने आपको, मतलब तो निकलने दो। कभी देखा किसी ने किसी का शुक्रिया किया हो दिल से? यकीन करें उस बंदे का दिल बड़ा हो जाता है। उसका ख्याल रखा हो कभी कि वाकई में आपकी वजह से मुझे बेनिफिट हुआ है, बहुत शुक्रिया, यू आर ए बेस्ट, ग्रेट जॉब, आपने अच्छा काम किया। दिल दुखता है मुझे ऐसे लोगों का। कम से कम उसको थैंक्स तो करें, उसको अप्रिशिएट तो करें। वो आपके लिए रातों जागता है, ओवर टाइम करता है, विदाउट एनी वन पेनी। सॉरी टू से मेरा मैसेज लंबा हो गया, तो प्लीज़ अगर आपकी वाइफ भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती है तो से थैंक्स, आपकी कॉपरेशन का शुक्रिया, यू आर ग्रेट इन अ वर्ल्ड से, ये वो डिजर्व करती है। माँ के पास जाएं, थैंक्स करें, उसको भी कहें, क्योंकि उसने आपको, जब आपकी आंखें भी नहीं खुली थी, आपको तो कोई उठा के ले जाता, वो एंड तक हॉस्पिटल में अपने बच्चे पे ऐसे आंखें जमाई रखती कि मेरा बच्चा कोई उठा ना ले, उस वक्त तक वो चील और शिकरे की नज़र रखती है और आपको पैम्पर करके इतना बड़ा करती है। तो आपको तो हर पल उसका शुक्रिया करना चाहिए। लोगों की तकलीफ़ों से बचाया, हाँ, बीमारियों से बचाया, आप भूल जाते हैं। ऑफिस में बड़े बड़े लोग हैं, उनको खुद नहीं पता उनका पैसा कहाँ रखा हुआ है, इतना पैसा है। ऐसा है कि नहीं? बड़े बड़े बिल्डर, बड़ा बड़ा माफिया, सब उनके पास है, लेकिन वो अपने मुलाजिम के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कमज़र्फ लोग नहीं होते हैं, जैसे वो लोग कीड़े मकोड़े हैं। यानी कि हम एहसान कर रहे हैं उनको, 25, 30, 40 हज़ार रुपए दे के एहसान कर रहे हैं, और उनका खून भी निचोड़ लेते हैं हम लोग, एक एक कतरा निचोड़ लेते हैं। और मैंने कुछ अच्छे लोगों को भी देखा है, और जैसे ही उनका टाइम ख़त्म होता है, ओवर टाइम शुरू होता है, तो देन द प्रोवाइड ऑफ दिस सैलरी या एक्स्ट्रा मनी, ताकि वो दिल से उस जगह को दुआ दें, उस दिल से अपने ऑनर को दुआ दें। यार क्या बात है, नमाज में, लेकिन उनको शायद ज़रूरत नहीं। कहते हैं अल्लाह मुंतखब करते हैं ना दुआओं के लिए भी। मैं कहती हूँ किसी के साथ एक दिन भी अगर आप उससे एक्स्ट्रा टाइम लें ना, उसका खाने का ख्याल रख लें, उसके साथ अच्छी तरह बात कर लें, उसके साथ बैठ जाएं, लेकिन आप लोगों में ये भी नहीं हो सकता।
بہت مشکل ہے، بہت مشکل. میری باتیں بہت ریئلٹی ہوتی ہیں، لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. اس کان سے سنیں گے، اس کان سے چھوئیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اسٹینڈ ہو، ٹیک اے اسٹینڈ. آپ کھڑے ہوں، بات کریں. آپ جانتے ہیں اپنی کیپیبلٹی. وائی آر یو لیٹ ڈاؤن؟ کیوں جھکتے ہیں؟ وائی؟ اسے غرور نہیں کہتے، اسے رائٹس کہتے ہیں، رائٹس. کسی دن میں آپ کو، ابھی تو یہ بات یہاں تر مختصر، میں آپ کو عدل اور انصاف کی ڈیفینیشن بتاؤں گی نیکسٹ، کل نہیں پرسوں جمعرات کو، کہ انصاف اور عدل میں کیا فرق ہے. از اے لیندی اور ایک اس کے اندر ایک میسج بھی آف کورس. لیکن آج اتنا ہی کہ ایک مگرمچھ اور پرندہ، ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ میرے لیے کون میرے لیے بہتر ہے اور مجھے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انسان نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، آج کا یہ میسج امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک میں. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فور سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا.